كثيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد ثم يميتكم آمنت بالله العظيم فصلوا عليه صلاة كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تر حمد اس خدا کی ذات کے لیے جس کی ذات احد بھی ہے اور صمد بھی ہے۔ تمام تر مدحت اس محبوب کائنات کے لیے کہ جس کی ذات محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم گناہگاروں پہ بڑا ہی خاص فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آپ کو اور مجھے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس شریف کے ساتھ مس ہونے والی دھول کے کروڑویں حصے کے صدقے جناب محترم محمد اشفاق صاحب کی مہربانی کی وجہ سے چند لمحے مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر سننے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی ذکر کا صدقہ ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اس کائنات رنگ و بو میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے بھیج دیا۔ ہم کائنات میں آ گئے جس کے متعلق انسان کی تخلیق کے متعلق رب کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ بنایا، یہ پلان بنایا کہ میں انسان کو زمین پر بھیجتا ہوں، انسان سے پہلے رب کریم نے فرشتوں کو بنا لیا تھا۔ ظاہری طور پہ ابھی انسان نہیں آیا تھا، تب بھی فرشتے موجود تھے۔ جب فرشتوں کے سامنے بات ہوئی، رب کریم نے فرمایا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں، تو اس چیز کو قرآن پاک نے نقل کیا۔ پہلا پارہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب، میں زمین والوں کی طرف اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ یعنی رب عرش پہ فرما رہا ہے کہ میں فرش والوں میں انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس وقت رب کے ملائکہ، رب کے وہ فرشتے جنہوں نے ساری زندگی رب کریم کی پاکی بیان کی، عبادتیں کی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سن سکتے تو تم یہ سنتے کہ رب کا جو عرش ہے، آسمان ہے، یہ چرا رہا ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہیں کڑکڑ کی آواز جیسے ہوتی ہے، کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے،
یا اس کوئی پرانی ہو جائے زیادہ وزن کی وجہ سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اگر تم سن سکتے نا تو یہ رب کا جو عرش ہے، آسمان ہے، اس میں اس طرح کی آواز آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ آواز کس چیز کی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ رب کریم کے محبوب نے فرمایا کیونکہ اس عرش پہ رب کے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے سر کو سجدے میں رکھا ہے، اور یہ سجدے والے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پورا عرش ان کے سجدوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اب رب کا عرش آپ دیکھ لیں، یہ آسمان جو ظاہری ہمیں دکھائی دیتا ہے، فرمایا اس میں جگہ ہی نہیں ہے کسی اور کے ٹکنے کی، کسی اور کے سر کو رکھنے کی، کسی اور کے آ کر سر جھکانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اتنے رب کے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ رب کریم کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی اللہ، اے اللہ تیری ذات بلند ہے، اے اللہ رب العزت تیری ذات پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ فرشتوں کی تعداد اتنی، میں عرض کر رہا تھا وہ فرشتوں نے کہا، رب کریم تو فرشتوں نے کہا کہ تو انسان بنانے والا ہے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ فرشتے نے کیا جواب دیا کہ اگر انسان جائے گا، قالوا اتجعل فیہا، اے رب کریم کیا تو اس میں بنائے گا من یفسد، جو دنیا میں جا کر فساد کرے گا، من یفسد فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، جو حق تلفی کرے گا، جو دنیا میں جا کر فتنے پیدا کرے گا، جو دنیا میں جا کر مشکلات بنائے گا، جو دنیا میں جا کر لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنے گا، جو دنیا میں جا کر لوگوں کی تکلیف کا سبب بنے گا، وہ انسان جس کی پیدائش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی والدہ کو اذیت پہنچی، والدہ کو تکلیف ملی، جب دنیا میں آ گیا کچھ بولنے کے لائق ہوا، ایسا بولتا ہے کہ اگلے کا دل چیر کے رکھ دیتا ہے، جب کچھ اٹھانے کے قابل ہوا، ایسا اٹھاتا ہے کہ کسی کا حق ہی اٹھا لیتا ہے، جب دیکھنے کے قابل ہوا، ایسا دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہی اگلے کے دل پہ یہ زخمی وار کر کے چلا جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا تو ایسا بنائے گا؟ رب کریم نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری نظر میں کیا ہے؟ فرمایا من یفسد فیہا، جو اس جہان میں فساد کرے گا، جو لوگوں کے لیے مسئلے بنائے گا، جو لوگوں کے لیے تکلیفوں کا سامان لائے گا، فرمایا اور کیا؟ فرمایا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو لوگوں کا خون بہائے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے بہت پہلے بات کر رہے تھے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ان لوگوں کا خون بہائے گا، وَنَحْنُ، رب کریم ہم بھی ہیں نا، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم ہر وقت سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری شان بیان کرتے ہیں، ہم تو ہر وقت تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اب فرشتوں نے یہ بات کیوں کی؟ فرشتوں نے یہ بات آخر کس وجہ سے کی؟ حالانکہ ابھی تک وہ انسان نہیں آیا تھا، ابھی تک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا نہیں گیا تھا۔ سامعین عزیز وقار، فرشتوں نے جب حضرت آدم کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تھی، اس میں ہوا بھی شامل کی، اس میں پانی بھی شامل ہوا، اس میں مٹی بھی شامل ہوئی، مختلف اجزاء ترکیبی کو جب اکٹھا کیا گیا، جب ملایا گیا، فرشتوں نے دیکھا ارے یہ ہوا یہ تو وہ ہے جب یہ چلتی ہے بڑے سے بڑے درخت طوفان کی صورت میں چلے، یہ
یہ اکھاڑ کے کہیں دور جا گراتی ہے۔ ارے یہ پانی جب اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے، جب تک یہ دریا میں ہوتا ہے، جب تک یہ نہر میں رہتا ہے، جب تک یہ سمندر کی حدود میں رہتا ہے، یہ نفع بخش ہے، یہ مفید ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ لیکن جب اپنی باؤنڈری کراس کرتا ہے، جب یہ اوقات سے باہر آتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کسی غریب کا گھر ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کسی غریب کا کھیت ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بلڈنگ کسی بڑھیا کی ہے، یہ اسے تباہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مٹی کیوں دیکھا؟ بھائی مٹی بھی وہ ہے، اس کے اندر جب کچھ آ جاتا ہے یہ اسے تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ہر چیز کو کلا کے سائیڈ پہ رکھتی ہے، یہ ہر چیز کو ستیہ ناش کرتی ہے۔ فرشتوں نے دیکھا جس میں ہوا کی پاور بھی موجود ہے، جس میں پانی کی پاور بھی موجود ہے، جس میں مٹی کی طاقت بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، رب کریم یہ تو ایسا ہے کہ جو خون بہائے گا، یہ تو ایسا ہے جو تکلیفیں لائے گا، یہ تو ایسا ہے جو مشکلیں پیدا فرمائے گا۔ رب کریم کہ یہ فرشتے تیری میری تخلیق کے متعلق کیوں کہہ رہے تھے؟ سامعین ذی وقار، آج ہم سوچیں، آج میں اور آپ سوچیں، کیا فرشتوں کو کہنا درست تھا یا نہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا فرشتوں کا وہ کہا درست تھا یا نہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ خون بہائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انسان کا قتل عام ہو گیا ہے، بندے کو مارنا لوگوں کے لیے بس تکلیف کا باعث ہی نہیں ہے۔ مارنا کیا، ہم بندہ مر جائے، آپ کو اور مجھے اس کے مرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے حادثہ ہوا، ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں وہ شخص جو پڑا ہے خون میں لت پت ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی، اس کا سر پھٹا، اس کا جسم چھلنی ہوا، ایک منٹ کے لیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی ہم بازار میں داخل ہوئے سارا وہ منظر ہماری آنکھوں نے بھلا دیا، ہمیں نہیں یاد رہا۔ ابھی ہم نے کسی میت کا جنازہ پڑھا ہے، ہمیں نہیں یاد رہا ابھی اسی پچھلے چوک پہ یہاں کوئی بندہ تڑپ تڑپ کر جان دے رہا تھا، ہمیں نہیں یاد رہا یہیں پہ ابھی کوئی موجود تھا جس کا سر پھٹ چکا تھا، جس میں سے خون بہ رہا تھا۔ اور میں بڑی جلدی سے اپنے کام کے لیے نکل گئے، ہمیں احساس نہیں ہوا کہ حضور نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوا یار پتہ نہیں کس کا بیٹا ہوگا، یار پتہ نہیں کس کا باپ ہوگا، یار نہ جانے کس کا سہاگ ہوگا، نہ جانے یہ کس کا بھائی ہوگا، یار ہسپتال تک اس کے ساتھ تو چلے جائیں، شاید اسے خون کی ضرورت ہو، شاید موقع پر پیسے کی ضرورت ہو، شاید سہارا دینے کے لیے کسی کی ضرورت ہو، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں، ہمیں وہ بہتا ہوا خون ہماری اس انسانی فطرت کو جھنجھوڑتا نہیں، ہمیں وہ کچھ لمحے کے لیے سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا کہ اے انسان اتنی جلدی سے تو دنیا داری کے لیے جا رہا ہے، اے انسان اتنی جلدی میں تو گناہ کے لیے نکل رہا ہے، تجھے خوف نہیں آتا؟ تجھے احساس نہیں ہے کہ آج جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی میت پڑی تھی، تجھے جنازہ دیکھ کر، ہمیں جنازہ دیکھ کر احساس نہیں ہوا کہ بھائی کل تک یہ بھی سمجھتا تھا میں بڑی چیز ہوں، مجھ سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، میرا خاندان میں نام ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ سامعین ذی وقار، اس دنیا میں ہم سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ سب کچھ یا نام بنانے کے لیے، یا مقام بنانے کے لیے، یا یہ مکان بنانے کے لیے۔ جیسے ہی مرتے ہیں ساری زندگی نام کے پیچھے بھاگے، بھائی اگر یہ نہ ہوا لوگ کیا کہیں گے؟ میرا تو محلے میں نام ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فلاں ملک صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں برادری کا۔
جیسے ہی آپ اور میں مرتے ہیں، وہ نام جس کے پیچھے ہم نے بھائی بہن کو چھوڑ دیا، وہ نام جس کے پیچھے ہم نے والدین کی خدمت کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا نام بنانے کی کوشش کی، جیسے ہی آپ اور میں مرتے ہیں، ہم مریں گے، چاہے جو جتنا بڑا چودھری ہو، چاہے جو جتنے بڑے ملک صاحب ہو، جتنے بڑے خان صاحب ہو، کبھی کوئی آ کر یہ نہیں کہے گا بھائی خان صاحب کا جسم کہاں ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں خان صاحب کا ہے، وہ ملک صاحب کا ہے، وہ چودھری صاحب کا ہے، وہ ٹمانا صاحب کا ہے؟ نہیں، ہر آنے والا کہتا ہے کہ میت کہاں ہے؟ تیرا میرا نام جس کے پیچھے ہم بھاگے ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ نام جس کے لیے ہم تڑپ رہے تھے، جس کے لیے ہم نے نہیں دیکھا اپنا پرایا، جس کے لیے ہم نے نہیں دیکھا چھوٹا بڑا، جس کے لیے ہم نے نہیں دیکھا امیر غریب، جیسے ہی موت طاری ہوئی، سب سے پہلا وہ نام جس کے پیچھے بھاگے، نام ختم ہو گیا۔ کوئی اب نام نہیں لیتا۔ ان کی تو گاڑیاں بڑی ہیں کہ ابھی بھی ہم ملک صاحب کہہ کر ہی پکارے، چاہے کوئی امیر ہے۔ واہ ربا تیرا انصاف، جب پیدا ہوئے تب بھی نام نہیں تھا، جب رب نے موت دی تب بھی سب کو برابر کر دیا۔ رب کا انصاف ہے۔ کہا جاتا ہے بھئی یہ میت، نام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز، ہم نے ساری زندگی پیسے کی پیچھے دوڑ لگائی، پیسہ کمانا چاہا، بھئی یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ لیکن جب مریں گے نا تب پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے ہم سے جو چیز چھینی ہے وہ تیرا میرا پیسہ۔ جتنا کمایا ہمارے کسی کھاتے میں نہیں ہے، اس پہ اب حقدار جو ہیں، ہماری یہ روح نکلتے ہی اولاد جو ہے وہ حقدار بن بیٹھی، وراثت میں جو کوئی ہے وہ حقدار بن بیٹھے۔ بھئی تو نے اور میں نے نہیں دیکھا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کی، اپنے پرائے کی تمیز نہیں کی، ہر طرف سے چھپا چھپا کے، گھر سے چھپا کے، والدین سے چھپا کے، بھائیوں سے چھپا کے، جسے ساری زندگی سنبھالتے رہے، مرنے کے ساتھ ہی وہ پیسہ ہم سے چلا گیا۔ اب ہم چاہ کے بھی 1 روپیہ اس میں سے نہیں لے سکتے، ہم چاہ کے بھی ایک آنا اپنے کفن میں رکھوا نہیں سکتے، نہ کوئی ایسی وصیت بھی اگر کوئی کر جائے، وصیت کا مطلب مرنے سے پہلے کوئی کہہ جائے میرے یہ پیسے فلاں جگہ پہ پہنچانے ہیں، یہ کام فلاں جگہ پہ، اگر کوئی کر دے کہ جتنی میری جمع پونجی ہے وہ میرے ساتھ کفن میں رکھو، شریعت اس وصیت کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں بھائی؟ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی بات ہے نا جناب والا، جو چیز ہے ہی آپ کی فانی زندگی کے لیے، ہم نے سب کچھ سمجھ ہی اسے لیا۔ کبڑی گئے ہو؟ آنکھوں سبحان اللہ۔ جو چیز ہمیں فائدہ نہیں دینی، ہم نے سب کچھ سمجھ ہی اسے لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ پیسہ کمائیں نہیں، پیسہ کماؤ۔ حضور نے خود تجارت کی ہے، میرے مصطفیٰ کریم خود ملکوں شہروں اب جایا کرتے تھے، اب جا کر مال بیچا کرتے تھے، اب لوگوں کا سامان بیچا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم لوگوں کی بکریاں چرا کر اس پر اجرت لے کر اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم بھی دنیا اگرچہ میرے مصطفیٰ سے بہت دور تھی، اگرچہ تیرا میرا نبی اس دنیا کی غلاظتوں سے پاک تھا، ہر بے حیائی سے پاک تھا، حرام لقمے سے پاک تھا، ناجائز لقمے سے پاک تھا، پھر بھی حضور علیہ السلام احادیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کریم جب کبھی کسی جگہ بیٹھتے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا گیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے گناہوں کی کمی کے لیے۔ حضور علیہ السلام ان چیزوں سے پاک تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور جس جگہ بیٹھتے آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے 70 یا 100 مرتبہ رب کے ہاں استغفار پڑھا کر، اتنے پاک ہو کے
منزہ ہو کے میرے مصطفیٰ کریم استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، حضور کی ذات پاک ہو کے نیک ہو کے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے آپ کو عاجز کر کے رب کا بلند نام لیا کرتی تھی۔ اے انسان، حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، خود کو سب سے بڑا عاشق رسول کہنے والا، سب سے خود کو سب سے بڑا مصطفیٰ کا عاشق سمجھنے والا، لوگوں کو کہہ کر بتانے والا، کیا تو نے اور میں نے کبھی بھی خود کو گناہگار سمجھا ہے؟ معافی مانگنا تو دور، ہم نے کبھی سمجھا کہ یار ہم بھی گناہگار ہیں؟ ہمیں کبھی خیال آیا کہ یار میں بھی گناہگار ہوں؟ نہیں۔ خیال کیوں نہیں آیا؟ ہمارے خیال میں فقط پیسہ ہے، ہمارے خیال میں فقط دکھاوا ہے، ہمارے خیال میں فقط بلند ہونا ہے، زندگی ہے فقط، موت تو ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں میرے حصے میں تو فقط زندگی ہے، موت تو اوروں کے لیے ہے، موت تو ہمارے قریب تک نہیں آنی۔ سامعین ذی وقار، بڑے بڑے جو اس وقت قبروں کی زینت بنے بیٹھے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ زندگی فقط میرے لیے ہے، میں اس دنیا میں آ گیا، لیکن قرآن کہتا ہے اے انسان تو کسی اور طرف جا رہا ہے، تجھے جس طرف آنا چاہیے تو کبھی آیا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار موت آ گئی تو دیکھی جائے گی، گزار لیں گے۔ اچھا چلیں ایک منٹ یہاں رک کے، بھائی مجھے حکم یہی ہوا ہے کہ موت کا فلسفہ بیان کریں، کبڑیندے تناؤ پہ اشفاق بھائی آپ نے یہی کہا تھا نا، کچھ ہمیں سوچنا بھی چاہیے نا، حقیقت بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں صرف سماعتوں کے چسکے نہیں ہونے چاہیے، کوئی دل کی دنیا بھی رب کبھی بدل ہی ڈالے گا، کچھ سننا بھی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آ جائے گی، باتیں ہی ہیں، موت ہے موت ہے۔ اب یہ بتائیے تیز تلوار ہو، بڑی بہترین قسم کی دھار ہو اس تلوار کی، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس تلوار کی ایک ضرب ہنس کے برداشت کر سکتا؟ ہمیں اتنی طاقت ہے؟ تلوار ہو تیز ترین، اس کی دھار ہمارے ہاتھ پہ لگے، پاؤں پہ لگے، سر پہ لگے، کہیں پہ بھی، جسم پہ کہیں، ہم میں سے کوئی اتنا پاور والا ہے، اتنا پہلوان ہے جو کہے کہ بھائی وہ تلوار میرے جسم پہ لگ جائے میں اف بھی نہیں کروں گا؟ مشکل ہے، ایسی بات ہے نا۔ حدیث مبارکہ ہے، کنز الاعمال میں لکھی گئی ہے کہ یہ جو موت ہے نا، موت یہ دنیا کی تلوار کی میں بات کر رہا ہوں، وہ رب کی طرف سے جو چیزیں وہ الگ ہیں۔ فرمایا جس بندے پہ 1000 مرتبہ یا 1000 تیز تلوار کے زخم فوراً لگے، پورے جسم پہ 1000 تلواریں ایک ساتھ چلے، فرمایا 1000 تلواروں کی تکلیف کم ہے، موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہو، 1000 تلواروں کی چوٹ کم ہے، موت کی سختی بھی اس سے بھی۔ ایک حدیث میں 300 تلواروں کا ذکر ہے، ایک حدیث مبارکہ میں 1000 تلواروں کا، یعنی بندے کو 1000 تلواریں یکبارگی لگیں، اس کے جسم کو 1000 جگہ سے کاٹیں، فرمایا یہ تکلیف پھر بھی کم ہے، مگر موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہوا۔ ہم کہتے ہیں بھئی موت تو بات ہی نہیں، کائنات کی سب سے سخت ترین تکالیف میں سے ایک درد ذی ہے، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت جو والدہ برداشت کرتی، ایک وہ سخت ترین تکلیف ہے جسے تکلیفوں میں سے سب سے بڑا کہا گیا۔ اس لیے تو کہا گیا نا اے انسان تو جتنی بھی والدین کی خدمت کر لے، والدہ کے حوالے سے کہا گیا جتنا بھی تو خدمت کر لے، کبھی بھی والدہ کی اس ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دے سکتا جو تیری پیدائش کے وقت اس نے برداشت کی۔ ہم تو موت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں گزر جائے گی، کیسے گزر جائے گی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس پہ موت طاری ہے،
اس کی کیفیت کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اگر میں تمہیں سنا دوں کیا چیز یا رسول اللہ؟ وہ خوفناک آوازیں، وہ بھیانک آوازیں جو قبروں میں سے تمہارے مردے پکار پکار کے دے رہے ہیں، وہ جو میں تمہیں پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، یا ان پر جو تکالیف ٹوٹ رہی ہیں، جو قبر کا عذاب ہے، جو مردے آوازیں چیخ چیخ کر نکال رہے ہیں، حضور نے کہا اگر میں تمہیں سنا دیتا تم میں سے کوئی بندہ اپنے مردے کو دفن بھی نہ کرے، اتنی بھیانک آوازیں ان کی نکل رہی ہیں۔ آج وہ ماں جو اپنے بچے کو گرتا ہوا چوٹ لگ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی، میں اس ماں کو عرض کرتا ہوں اپنے بچے کو قرآن کے لیے کیوں نہیں بھیجتی؟ اپنے بچے کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگاتی؟ جو تو یہاں رہ کر بچے کی یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، قبر کی تکلیف کے لیے کیسے اسے چھوڑ رہی؟ میں اس باپ کو عرض کرتا ہوں جو اپنے بیٹے کے لیے ساری زندگی قربان کر دیتا ہے، خود بیمار رہ کے اس کی دوا لاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسائش کے سامان مہیا کرتا ہے، وہ باپ خود کیوں نہیں بیٹے کا بازو پکڑ کے مسجد جاتا؟ کیا یہ والدین کی ذمہ داری صرف اس جہان تک ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے قبر کی زندگی بھی آسان گزاریں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے بھائی قبر کی زندگی آسان گزاریں؟ یہ جس نے مرنا نہیں ہے وہ تو یہ نہ سوچے، جو سمجھتا ہے، جو باپ سمجھتا ہے میرے بیٹے نے مرنا ہے، اس باپ کو چاہیے بیٹے کی اچھی تربیت کرے۔ جو بیٹا سمجھتا ہے میرے ابا جی نے قبر میں جانا ہے، اس بیٹے کو چاہیے ہاتھ باندھ کے والد کو عرض کیا کرے، والدہ کو عرض کیا کرے، اے ابا جان، اے اماں جان، جب ایک لمحے کے لیے اب یہاں ہم سے دور ہوتے ہیں ہمارا کلیجہ باہر آتا ہے، والدہ جب گھر آتے ہیں والدہ دکھائی نہیں دیتی، جو بیٹا مچلتا ہے، جو بیٹا تڑپتا ہے کہ والدہ نہ جانے کہاں چلی گئی، کب لوٹے گی، میں ان کو عرض کرتا ہوں جس پہ یہ کیفیت گزرتی ہے اس سے پہلے کہ تیرے والد تیری والدہ تجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جائیں، بعد میں انہیں ڈھونڈتا پھرے، بعد میں ان کے لیے تڑپتا رہے، اے نوجوان آج وقت ہے، آج والدین کی خدمت کر کے اپنی قبر کی زندگی کو چمکدار بنا۔ سامعین عزیز وقار، اگر ہم نے مرنا نہیں تو یہ اس کے لیے باتیں نہیں ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے، اور مسلمان نے، ہر انسان نے مرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار آخری ٹائم آئے گا نا، ابھی بڑی عمر ہے، نیکیاں نمازوں کی ابھی بڑی عمر ہے، روزوں کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، پھر پڑھ لیں گے آخری وقت میں۔ عاشق نے لکھا تھا، فارسی کا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیرے گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ انہوں نے کہا بھائی بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ کون سا کمال ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ہڈیاں کھڑکن، ہڈیاں بجن، گوڈے کھڑکن، کبا ہو گیا نی لک تیرا، اجے بھی گناہوں باز نہیں آیا واوا مرد دلیرا۔ ہماری حالت یہاں تک پہنچ آئی کہ ہم چلنے کے قابل نہیں، بیماریوں سے بھرے پڑے، بیٹھنے کے قابل نہیں، لیکن گناہوں پر آج بھی ہم دلیر ہیں، اسی طریقے سے کر رہے ہیں جیسے ہم نے جوانی میں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موت تو میرے قریب نہیں آتی۔ کسی نے کہا تھا
ان لوگوں کے لیے جن کے سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اے انسان تیرے بال تیرے بعد آئے، داڑھی کے بال پیدائشی کسی کی داڑھی تو نہیں ہوتی نا، کبڑین دے پہ ہو اچھی آنکھوں سبحان اللہ ایک بار، نہیں آواز نہیں ہے، اچھی گج کے آنکھوں سبحان اللہ، پتہ بھی لگے نا کہ جاگ دے ہی پہن سوتے ہی نہ روک دے۔ سامعین اسی وقت داڑھی بعد میں آتی ہے، یہ کلمے وغیرہ سب کچھ بعد میں آتا۔ اس نے کہا کہ یہ بال تیرے بعد میں آئے، یہ سفید ہو گئے، انسان تو ابھی تک کالا کا کالا ہی رہا۔ مطلب کیا؟ یہ سفید ہو گئے، اچھی طرف آ گئے، تو اور میں آج بھی وہی گناہ، ہمارے بعد میں آنے والے خود درست ہو گئے لیکن ہم ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں۔ سامعین ذی وقار، آخر ہم خدا کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہمیں قبر کیوں یاد نہیں ہے؟ سامعین ذی وقار، ہم سمجھتے ہیں قبر بڑی آسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ 70 سانپ، ایک میں ہے 90 سانپ، 99 سانپ عذاب کے لیے مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی سانپ کون سی بات ہے، سانپ کیا کر لے گا؟ حدیث میں اس سانپ کی طاقت دیکھیے، یا رسول اللہ اس کی طاقت کتنی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں یہ سپیرے سانپ لے کے گھوم رہے ہیں، ہمیں میلوں میں بڑے بڑے سانپ دکھائے جاتے ہیں، ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑتے، یہ سانپ کیا کر لیں گے؟ میں نہیں، یہ وہ سانپ ہے، اگر ان میں سے ایک سانپ ایک مرتبہ منہ کھول کے ہوا نکال دینا اپنے منہ میں سے باہر، اس کائنات میں دوبارہ کبھی سبزہ نہ ہوگی۔ زہر اتنا ہے، وہ اتنا زہریلا ہے کیونکہ رب کا بنایا ہوا سانپ، وہ تیار ہی عذاب کے لیے ہے۔ فرمایا اگر ایک مرتبہ وہ پھنکار دے، وہ ہوا منہ سے باہر نکال لے، اس کائنات میں کبھی زمین پر دوبارہ سبزہ نہ ہوگا۔ اتنا زہر ہے اس کا کہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ وہ یا کافر کی قبر میں ہوگا یا گناہگار کی قبر میں ہوگا، ایک نہیں 70 کا حکم آیا کہ وہ اور قیامت تک وہ اس بندے کو ڈستے رہیں گے جس نے خدا کا کہا نہیں مانا ہو۔ قرآن کہتا ہے قیامت والے دن نا جی دوزخ میں لوگ موجود ہوں گے، وہ دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھئی خیر ہوئے کدے، کس وجہ تو بتاؤں، وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے قالو لم نکن من المصلین، لم نکو مسلین، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نہیں تھے غریبوں کو کھانا کھلانے والے، ہم نہیں کھلاتے تھے۔ ہم میں سے کون ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ہماری ٹکریں ہیں، نماز تو نہیں ہے، ہماری ٹکریں ہیں، نمازیں نہیں ہیں۔ ہم بھی یہ نہ ہو قیامت والے دن انہی میں آ جائیں، دوزخ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی ہیں، لم نکو من المصلین، ہم وہی ہیں کہ ہمارے سامنے غریب آ جاتا تھا، ہم ٹانگ مار کے تھپڑ مار کے گالی نکال کے اسے بھگا دیتے، دفع ہو جا، پتہ ہے نا میرا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں، یہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن یہ یاد رکھیے اس نے بھی اسی رب کے پاس جانا ہے جس کے سامنے ہم نے پیش، وہ رب اس کا بھی ہے جو ہمارا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم سزا جزا، اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا ہم رب سے اس کے بدلہ دلوا لیں گے، قیامت والے دن ہم بدلہ لے لیں گے، یہ یاد رکھیے، یہ نہ ہو کچھ ایسے بھی ہوں جو قیامت والے دن تجھے اور مجھے کھڑا کر کہ رب کریم یہ وہ انسان تھا جو ہمیں تکلیف دیا کرتا تھا، یہ وہ انسان تھا جو ہمیں ستایا کرتا تھا۔ سامعین ذی وقار، موت قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم
لا یستاخر ساعۃ ولا یستقدم، جب موت آئے گی نا ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں، جب اس نے آنا ہے تو اس نے آ ہی جانا ہے، یہ پھر نہیں دیکھے گی کہ یار اب اس کی نیت ہے نیکی کرنے کے لیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا اب نیکی کے لیے جا رہا ہے، ہم اسے چھوڑ دیں؟ نہیں میرے دوست، موت کا ٹائم فکس ہے، ہر چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم نے جو زندگی ختم ہونے کا وقت خاص کیا ہے، جو مقررہ وقت ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی۔ سامعین جی وقار، جب آپ کے اور میرے پاس رعایت کیا سفارش نامہ نہیں ہے، پرمٹ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم ملے گا 10 منٹ پہلے ملیں گے، حدیث مبارکہ آتی ہے کہ نہ جناب والا انسان سے کہا جائے گا ہم نے تیری طرف پیغام بھیجے تھے کہ تو مرنے والا ہے، تو نے پھر بھی گناہوں سے جان نہیں چھڑائی، تو کہے گا رب کریم میری طرف تو کوئی قاصد نہیں آیا، کوئی پیغام والا نہیں آیا، فرمایا جائے گا یہ تیرے جسم کی کپ کا پارٹ ہے، یہ تیرا پہلا قاصد، یہ تیرے بالوں کا سفید ہونا یہ بھی تیرے لیے قاصد تھا، انسان سنبھل جا، تو موت کے جو قریب ہوتا چلا جا، یہ ہمارے لیے قاصد آتے ہیں، ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی تو موت بہت زیادہ دور ہے۔ سامعین ذی وقار، موت ہر وقت ہمارے قریب رہتی ہے، جب تک مرنا نہیں ہے نا، جب تک موت آئی نہیں، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا رزق اور موت تم جہاں بھی ہوگے تمہیں ڈھونڈ کر تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ آج آپ اور میں جس رزق نے ہمیں ڈھونڈ کر پہنچنا تھا اس کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، اور جس رازق نے ہمیں رزق دینا تھا ہم نے اسے ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے شاعر نے لکھا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، جو تجھے مشکل لگتا ہے رب کے سامنے جھکنے کا، رب کے سامنے سر جھکانے کا ایک سجدہ جو تجھے مشکل لگتا ہے نا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ رب کو چھوڑ کے تو جگ کی طرف جاتا ہے، ہر ایک کی منت کرتا ہے، تیرا کام پورا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا والوں کی طرف نہیں جاتے، وہ بیٹھتے ہیں رب کو راضی کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رب دعا قبول کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہند الولی ہے، وہ غوث جلی ہے، وہ داتا علی ہے، وہ مہر علی ہے، وہ حضرت بلال ہے، وہ پیر سیال ہے، وہ با یزید ہے، وہ بابا فرید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رزق چھوڑ کر رازق کو راضی کیا، رازق جب اس کا ہوا کائنات کا سب رزق اب ان کے قدموں میں آ گیا۔ ہمیں رازق نہیں یاد، ہمیں رزق یاد ہے، اس رزق کی وجہ سے ہم ہر در پہ جھکتے ہیں، کہیں پہ ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، کہیں پہ خاموشی سے لوٹا دیا جاتا ہے، کہیں پہ ہمیں جھڑک دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا میری یہ بے عزتی بار بار کیوں ہو رہی، مجھے شرمندہ کیوں کیا جا رہا، میں لوگوں کے سامنے مجبور کیوں ہو رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم نے رب کو بھلا دیا، ہمیں رب یاد نہیں رہا۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ اللہ، یہ نام لینا رب کو یاد کرنا تو نہیں، وہ تو تجھے کوئی کام پڑے یا کوئی بات کر رہا ہو تو ویسے بیچ میں آ جائے تو نام لے لیتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا تو یہ ہے نا کہ رات کو جب لیٹا ہو بستر پر، تیری رات کو جب 1:30-2 بجے آنکھ کھولے تو اب گرم بستر چھوڑ کے، کسی نے کہا نا کہ سب سے بڑا بوجھ کون سا ہے، اس نے کہا کہ سب سے بڑا جو بوجھ مشکل ہٹانا ہے نا، سردیوں کی رات میں تہجد کے وقت وہ 1.5 کلو کی رضائی ہٹا کر رب کے سامنے آنا، میں وہ سب سے بڑا بوجھ ہے۔
جن لوگوں نے وہ بوجھ ہٹا کر اس ایک کو راضی کرنا جان لیا، سیکھ لیا، سامعین ذی وقار، پھر وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی قبر پہ جس وقت جاؤ مظہر قیوم کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جس وقت جاؤ بابا جی کی قبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ راتوں کو جاگ جاگ کر انہوں نے پڑھا تھا۔ ہم یہ سمجھے، میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، کوئی والدین ہیں یا اولادیں ہیں، جوان ہیں، جو بھی ہیں، آج کل یہ دور ایسا ہے، فتنوں کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا ایک منٹ میں جو بندہ سیدھی لائن پہ ہے وہ اتر کے کسی اور لائن پہ چلا جائے۔ کوئی والدین بھی اس پہ نہ رہیں کہ بھائی میں مر جاؤں گا، میری اولاد نیک ہے، اچھے کام کر رہے ہیں، یہ قبروں میں میرے لیے پہنچائیں گے، میں کروں نہ کروں۔ پیچھے بھائی کیا پتا مرنے کے فوراً بعد بیٹا بگڑ جائے، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ ساری زندگی اس نے نیکی کرنی؟ کیا پتا وہ بگڑ جائے، کیا پتا رب کی ناراضگی اس پہ آ جائے۔ جس پہ مان ہے کہ یہ میرے بعد میرے لیے کرے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنے جوگا بھی نہ رہے، تیرے میرے لیے وہ کیا کرے۔ سیدھیاں گلہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی، میری کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ساری زندگی نیکیاں کروں۔ جب تک حضور کی ذات راضی ہے مجھ پہ میں کرتا رہوں گا، مرشد راضی ہے میں کرتا رہوں گا۔ بگڑنے پہ تو کوئی پتہ نہیں چلتا نا۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے، ایمان پہ رہیں، اپنی قبروں کو خود روشن کر لو۔ جب آج آپ کو نہ کوئی بھائی یاد ہے، نہ کوئی ابو یاد ہے، نہ دادا یاد ہے، نہ چچا یاد ہے، نہ پھپھو یاد ہے کہ میں نے ان کے لیے دعا مانگنی ہے، جب آج آپ کو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی یاد رکھے گا؟ سالہ سال ہمارے گزر جاتے ہیں، ہم نے خاندان والوں کے نام لے کے کبھی دعا نہیں کی، ہمیں یاد ہی نہیں آئی۔ جب ہمیں یاد نہیں اپنے، ابھی تک اتنے فتنے نہیں ہیں، ابھی تک اتنے ہم دنیا میں گرے نہیں ہیں، کچھ بندیائی کا پتہ ہے۔ آج سے 50-100 سال بعد یہ جتنا دور ترقی کر رہا ہے، کسی کو بھائی ٹائم ہی نہیں ہے مسجد کا منہ دیکھنے۔ یہی کورونا آیا تھا، بڑے بڑے جناب سوشل میڈیا پہ مفتی بنے، بھائی یہ دیکھو حکومت ظالم ہے، یزیدی حکومت، کافر حکومت، مسجدیں بند کر، کہہ رہے ہیں بھائی مسجد میں لوگ نہ جائیں۔ آپ کے یہ محلے کے ہماری یہاں سے بڑی آوازیں بلند ہوئی، ہر شہر میں ہوئی، ہم سے نمازیں کے لیے مسجد بند کر رہے ہیں۔ کورونا ختم ہوا، کہاں گئے وہ نمازیں؟ مسجدیں تو کھلی ہیں، انسان جی رہے ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ سب کچھ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنا، مسجد کی بات کرنا دکھاوا، میرا ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو نماز کی تلقین کرنا دکھاوا، چوکوں میں بیٹھ کر جب مسجد بند کی جا رہی ہے حکومت کو کافر کہنا کہ یہ مسجد گھسنے نہیں دیتے، اس وقت وہ حکومت کافر، اور جب مسجد کھلی ہے تو گھستا نہیں ہے، تو اور میں کیسے مسلمان رہ گئے؟ ہم مسلمان، اور وہ ایک لمحے کے لیے کوئی روکے تو وہ کافر۔ تو نے خود کو 50 سال سے روکا ہوا، خود کو تو نے مسجد نہیں جانے دیا، ہم کافر نہیں ہوئے؟ فتوے فقط دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ باتیں آپ کو ہر کسی سے بھی نہیں ملے، کیوں جی؟ کریں تو پیسے نہیں آتے، یہ بولے تو کوئی پیسہ نہیں دیتا، روپیہ نہیں دیتا۔ جس نے پیدا کرنے سے لے کر اب تک ایک رات بھی بھوکا نہیں سونے دیا، وہ اگلی زندگی بھی نہیں سونے دیتا، وہ دے رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ باتیں سننا ضروری ہے، موت کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، جس بندے کو رب یاد آیا نا، یہاں نہیں کبھی آپ رات کو اٹھ کے اس چیز کا لطف لیجئے، حضور نے کہا کہ اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، یا رسول اللہ کتنا بڑا،
مکھی کا جو سر ہوتا ہے نا، مکھی جو چھوٹی مکھی گھوم رہی ہوتی ہے، فرمایا اتنا اس کے سر کے برابر اگر کبھی اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آیا نا کہ رب کریم ٹھیک ہے بہت گناہ ہو گئے، ایک مرتبہ رب سے ڈر کے مکھی کے سر جتنا اگر اس نے آنسو نکال دیا، رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہے میں قیامت کے دن اس کی بخشش فرما۔ لیکن افسوس ہمارے سال ہا سال گزر گئے، شاید ہمیں وہ مکھی کے سر جتنا بھی تک آنسو نصیب نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس چیز کی، رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، یا کوئی معافی مانگے تو صحیح، مانے تو صحیح کہ گناہ ہو گئے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں کو مان کے رب سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر ہوگا اس کے بعد دعا۔